اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین وما کان لنفس ان تؤمن الا بإذن اللہ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معکم من المنتظرین ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین صدق اللہ۔ عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے اکٹھا فرمایا۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیو، 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس کی ہم نے 98 آیات پڑھ لی ہیں۔ گزشتہ آیات بینات پہ ہم نے اسی سورت کے نام اور عنوان سے ہم نے ایک واقعہ اور تذکرہ پڑھا اور سنا۔ اس سورت کا نام کیا ہے جو آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں؟ سورہ یونس۔ اور یونس علیہ السلام کا واقعہ اور تذکرہ ہم نے گزشتہ روز پڑھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے بڑے اہم سبق دیے۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی شکل میں ہو۔ اس سے اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 99 سے شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے ان آیات میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو شاء، اگر چاہتا، ربو کا آپ کا رب، لآمن، یقیناً ایمان لے آتے، من جو فی الارض جو زمین میں ہیں، کلہم وہ سب، جمیعاً سب کے سب، افانت آپ، تکرہ الناس مجبور نہیں کر سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ یکونوا مؤمنین وہ ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی ہے انسانوں کو، اس پوری کائنات کے اندر ہر چیز اپنے رب کے تابع ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان کی ہر چیز اپنے رب پر ایمان لے کر آئی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ایمان اگر چاہتا ہے اللہ رب العزت انسانوں کے حوالے سے، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ایمان پر پیدا ہوتا ہے، مومن پیدا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اسے مومن ہی رکھتے مرتے دم تک،
اگر ایسا ہوتا پھر دنیا بنانے کا مقصد، پھر جنت اور جہنم بنانے کا مقصد کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں اختیار کسی چیز کو، کسی مخلوق کو نہیں دیا سوائے انسان کے، اس لیے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یہ جو موت اور حیات دی ہے اس لیے دی ہے تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے کام کر کے آتا ہے، خیر کے کام کر کے آتا ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی اس انسان کے لیے امتحان ہے، اس لیے امتحان کے اندر ہر شخص نہیں بیٹھ جاتا۔ میڈیکل کے امتحان میں آپ اور ہم سب کیوں نہیں جا کے داخلہ لے کر امتحان کو جو ہے پاس کر لیتے؟ انجینئرنگ کے امتحان میں سب کیوں نہیں شامل ہو جاتے؟ یہ امتحان ہے، ہر ایک کے لیے مختلف امتحان ہے، مختلف امتحانوں سے انسانوں کو گزرنا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اللہ چاہتے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرے رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سب کے سب مومن ہو جاتے، سب کے سب مسلمان ہو جاتے۔ یہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی اس جفاکش زندگی کو دیکھ کر فرما رہے ہیں جو دن رات اسی میں تھے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آتے۔ آپ بار بار ہر ایک دروازے پر پہنچتے، دن اور رات اسی فکر میں ہوتے، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز 24 گھنٹے مسلسل اس بات پر توجہ ہوتی، ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ فَأَنْتَ تَكْرِهُ النَّاسَ، آپ انسانوں کو مجبور کر دیں گے وہ ایمان لائے، آپ مجبور نہ کیجیے انہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے تو سب کو ایمان کی دولت دیتے، آپ مجبور کسی کو نہیں کر سکتے، آپ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں پوری جد و جہد کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بارہا اپنے قرآن میں اپنے محبوب کی تعریف کی، گویا کہ باقی انبیاء نے بھی اپنے اپنے منصب کو نبھایا ہے، لیکن جس منصب کا حق جس رسول اور نبی نے ادا کر دیا ہے اس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں اللہ اپنی محبت سے فرما رہے ہیں میرے محبوب آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، اگر اللہ چاہتا سب کو ایمان کی دولت دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ، اور نہیں کوئی بھی شخص ایمان لے کر آتا مگر اللہ کی اجازت سے، یہ اللہ کی اجازت ہوتی ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور ڈال دیتا ہے رجس کو، عَلَى الَّذِينَ، ان لوگوں پر، لَا يَعْقِلُونَ، جو عقل نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اسی کے تو منظر اللہ نے آپ کی زندگی میں دکھائے۔ سگا چچا ہے ابو لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے رشتہ داریاں کر رہے ہیں، لیکن قسمت میں ایمان نہیں ہے۔ اور کیا زبردست نظام بنایا ہے۔ سورہ لہب اتری ہے، سورہ لہب اترنے کے 13-14 سال کے بعد ابو لہب مرا ہے۔ ان 13-14 سالوں میں جھوٹ موٹی کسی موقع پر کہہ دیتا لو جی میں تو مسلمان ہو گیا، اور تمہارا قرآن کہتا ہے ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ کسی روایت سے، کسی جھوٹ موٹ کے شخص نے بھی اس بات میں جھوٹ کی آمیزش شامل نہیں کی، حالانکہ بڑے بڑے گھڑتو دنیا کے اندر آئے، بڑی بڑی حدیثیں عجیب و غریب گھڑ ڈالی، بڑی عجیب و غریب باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گھڑ ڈالی، اور عجیب و غریب کسی من گھڑتو نے یہ بات گھڑ کر کسی تاریخ کے کسی کاغذ کے نکر پہ بھی نہیں لکھا کہ ابو لہب کسی موقع پر ایمان لے آیا تھا، یہ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب۔ اس سے بڑی سچائی کیا ہے کہ 13-14 سال تک اس صورت کے بعد ابو لہب زندہ رہتا ہے، لیکن کوئی دنیا کا مورخ کو کہیں جھوٹ کا ایک شائبہ تک یہاں نہیں نظر آتا، کسی جھوٹ موٹ ہی کسی کتاب میں لکھ دیا ہو ابو لہب تو ایمان لے آیا تھا، قرآن نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسے ہی کہتا ہے۔ اس بات کو دیکھ کر بھی تاریخ کے اندر کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ قرآن کی سچائی ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، دولت میں ہر ایک کو دوں گا، دولت کے لیے کوئی معاملہ کافر کو بھی ملے گی اور مومن کو بھی ملے گی، جس کو کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن ایمان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ آپ گویا کہ یہاں بیٹھے ہو یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی اجازت سے بیٹھے ہو، اللہ کی رضا سے بیٹھے ہو، اس پر ناز لوگوں کے سامنے نہ کیا کرو کہ
کہیں تکبر میں شامل نہ ہو جائے، دل میں اللہ کی رحمتوں کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کیا کرو۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ مزے کی بات یہاں اچانک مجھے یاد آ گئی، ہم اللہ سے دعا کرتے نا، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما، یہ دعا قبول فرما۔ حدیث میں آتا ہے انسان کو چاہیے اپنے نیکیوں کا واسطہ دے کر دعا مانگا کرے، اللہ اگر یہ کام تیری بارگاہ میں میرا قبول ہے، اس دعا کے سبب میرے اس مسئلے کو حل کر دیں۔ اس لیے یہ قرآن کلاس کو معمولی کلاس نہیں، اس میں آپ اپنے آرام کو اور اپنے بستر کو اور اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر آتے ہو، یہ معمولی بات نہیں۔ کبھی دعا کرتے ہو اللہ سے کہا کہ اللہ اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں قبول، یہ اس وقت دعا مانگی جاتی ہے جب انتہائی آخری لمحات ہو۔ یہ بھی یاد رکھیے حدیث میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جب آخری لمحہ، جب سارے راستے بند ہو گئے، کوئی راستہ نہیں بچتا نظر آیا، تو صحابہ نے، اہل ایمان نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ ہمارے اس نیک عمل کے سبب جو انہوں نے زندگیوں میں کیا تھا، اللہ کو واسطہ دے کر اس سے دعا مانگی گئی اور وہ اللہ نے قبول کی۔ یہ نقطے کی بات بتا رہا ہوں، ہر معاملے میں اس کو نہ دیکھنا، وہاں دیکھنا جب آپ کو کہیں اور معاملے نظر نہ آ رہے ہیں۔ فرمان تؤمن الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ لِلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ گندگی کو ڈال دیتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ اب یہاں تو یہ جملہ ہونا چاہیے تھا، اللہ گندگی کو ڈال دیتا جو ایمان نہیں لاتے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان تو میں دیتا ہوں، لیکن بات ایمان کی قبولیت عقل سے ہے۔ عقل دیکھتی ہے کائنات کے نظام کو، پھر اس دعوت کو قبول کرتی ہے۔ اگر عقل انسان کی بند ہو جائے تو اللہ کو کیسے پہچانے گا؟ اس لیے کہا کہ اللہ پھر اس کی گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے ہیں۔ اور گندگی کیا ہوتی ہے؟ گندگی ہر وہ چیز ہے جو ناپاک ہے، اسے گندگی کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو۔ اسی دیکھیے کافر ناپاک ہیں، اور مسلمانوں کو کہہ دو، ہم جملے سنتے ہیں نماز پڑھ لو، وہ کہتے جی کپڑے تو ناپاک ہیں۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ہم بہانے بناتے ہیں، نماز کا یار پڑھتا تو صحیح لیکن کپڑے میرے ناپاک ہیں۔ یاد رکھیے اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، گویا کہ اللہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے کہیں تمہیں ایمان کی حرارت سے اور ایمان کی لذت سے محروم نہ کر دیں، اس لیے جملے نہ بولا کرو۔ کوئی بولا اس کو ٹوک دو، بھائی نماز نہیں پڑھنی علیحدہ بات، یہ جملے مت استعمال کرو کہ میں ناپاک ہوں۔ اللہ فرماتے وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ پھر گندگی ان پر ڈال دیتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے دیکھو، مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں میں کیا ہے، وَمَا تُغْنِي، اور نہیں پرواہ آیات، نہیں مانتے آیات کو، وَنُذُرْ، اور اس کے جو ہے ڈراوے کو، عَنِ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسی قوم وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح بتا رہے ہیں کہ دیکھو ذرا آسمانوں و زمینوں کو دیکھو تو صحیح، یہ آسمانوں پر ستارے ہیں، ہم نے یہ چند بلب اور پنکھے لٹکائے ہیں، اس کے لیے رسیوں کی اور یہ لوہے کی سلاخوں کی ضرورت ہے۔ یہ ستارے جو کروڑہا اربہا دنیا میں چمک رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، یہ زمین پر کیوں نہیں آ گرتے ہیں؟ کس چیز نے ان کو آسمان جیسی چھتری میں ٹانک دیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کا انسان تصور نہیں کرتا ہے۔ دن و رات آ اور جا رہا ہے، ہمارے گرد فصلیں پک رہی ہیں، پھلوں کو اللہ مٹھاس دے رہا ہے، کسی کو کھٹاس دے رہا ہے، کسی کو پھیکا پن دے رہا ہے، اور پھر سب کی عجیب لذتیں اور مزے ہیں۔ وَقُلِ انظُرُوا، کہہ دیجئے دیکھو، مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ، کیا آسمانوں و زمینوں میں کیا نظر آتا ہے، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتِ، یہ بے پرواہ ہوئے ہیں اللہ کی نشانیوں سے، وَانظُرْ، اس کے ڈراوے سے، عَنِ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ، ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کفار کہتے تھے کہ ایسی نشانیاں لے کر آؤ کہ ہم ڈر جائیں اور ایمان لے آئیں۔ اللہ نے کہا آیات اور نشانیاں تو اس لیے ہوتی ہیں تاکہ راستے کا پتہ چل جائے، اور ڈراوا اس لیے ہوتا ہے کہ آنے والے خطرے سے پہلے آگاہ کر دیا جائے۔ اس لیے آیات اور نشانیاں تمہیں منزل کی طرف صحیح رخ بتاتی ہیں۔ دیکھا ان کو دیکھو، اور ان پر آیات، اور جو وہ قوم ایمان نہیں لے کر آ سکتی جو نشانیوں کو اور دعوے کو سمجھ نہ سکے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُ إِلَّا مَثَلَ أَيَّامٍ، کیا تم ان لوگوں کی مثل ان دنوں کے انتظار میں ہو، الَّذِي خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ، جو اس سے پہلے گزر چکے۔ قل کہہ دیجئے فَانْتَظِرُوا، تم بھی منتظر رہو، انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ من منتظرین، انتظار میں ہوں۔ یہ لفظ ایام استعمال ہوا ہے،
قرآن مجید نے وہ جن دنوں میں عذاب قوموں پر اترے ان کو ایام اللہ کہا ہے قرآن کے اندر۔ یہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے فَهَلْ يَنْظُرُ الا مثل ایام، کیا تم انہی ایام کے منتظر ہو جس سے قوم نوح کو واسطہ پڑا تھا اور قوم لوط کو واسطہ پڑا تھا، قوم عاد اور سمود کو، الذین خلو من قبلہم جو اس سے پہلے ہو چکا۔ قل میرے محبوب کہہ رہی ہے فانتظروا انی معکم، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا منتظر ہوں، یہ وقت یہ ٹائم آ جائے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اپنے آپ کو آج سدھار لیں، خیر کے راہی بنا لیں، خیر کے راستے پر چلا لیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کے منزل طے کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید